جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحان پاس کیے۔ چاروں امتحانوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ چاروں امتحان پاس کرنے کے بعد فرمایا، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، اے اللہ میں نے ایک بچہ رو رو کر تجھ سے مانگا تھا، تو نے کہا میرا گھر تعمیر کر، میں نے تیرا گھر بنا دیا۔ تو نے کہا جنگل میں چھوڑ دے، تو میں نے اپنا بچہ جنگل میں چھوڑ دیا۔ تو نے کہا کہ اس کے گلی پر چھری چلا دے، تو میں نے گلے پر چھری بھی چلا دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ 4 امتحان دیے، اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم مانگ اب کیا مانگتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں پلاٹ نہیں مانگتا، میں دولت نہیں مانگتا، میں بینک بیلنس نہیں مانگتا، میں تیرے خزانوں میں سے وہ چیز مانگتا ہوں جو چیز تیرے خزانوں میں بھی صرف ایک ہی ہے۔ میرے دوستو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم میں تیری قسمت پہ قربان جاؤں، تو نے خدا سے وہ بے مثال چیز مانگی جو دنیا میں کسی نے بھی نہیں مانگی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحان پاس کیے اور چاروں امتحانوں کے بعد ایک بڑی عجیب بات کی۔ غلاف کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ میرے دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں 2 دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 چیزیں مانگی، ایک اسماعیل کو مانگا جس کے لیے قرآن میں ہے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، تو خدا نے بیٹا اسماعیل دے دیا۔ اور ایک یہ دعا ہے جو کعبہ میں مانگی، جس دعا کا عنوان یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ جس آخر الزمان نبی کو تو نے پیدا کرنا ہے اس کو میری اولاد میں سے پیدا کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کتنی چیزیں مانگی؟ 2 چیزیں، ایک سیدنا اسماعیل کو مانگا اور ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ یا یوں کہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے 2 چیزیں مانگی، ایک زمزم والا مانگا، ایک حوض کوثر والا مانگا۔ جو زمزم والا تھا وہ بھی بے مثال تھا، جو کوثر والا تھا وہ بھی بے مثال تھا۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی زمین پر لگی تو زمزم نکل آیا۔ معلوم ہوا کہ جس نبی کے پاؤں سے زمزم نکلتا ہے، جس نبی کے پاؤں کی ایڑی لگتی ہے تو پانی نکل آتا ہے، یہ اس نبی کا معجزہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسرا بیٹا مانگا ہے، اس بیٹے کے پاؤں کی مٹی سے ہدایت کے چشمے نکلتے ہیں، یہاں سے پانی کا چشمہ نکلا، اس کے قدموں کی برکت سے ہدایت کے چشمے نکلے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے اسماعیل مانگا، اسماعیل کے پاؤں مٹی پہ لگے تو زمزم نکل آیا، اس زمزم کے پانی کو نکلے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن نہ پانی بدلتا ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کی تازگی بدلتی ہے، نہ اس کی کیفیت بدلتی ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلتا، بلکہ وہ تو اسی طرح ہے۔ یعنی ہزاروں سال ہو گئے جس پانی کو نبوت کی ایڑی لگی ہو، نہ پانی بدلتا ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کی تازگی بدلتی ہے، نہ اس کی کیفیت بدلتی ہے، اس کی کوئی چیز بھی نہیں بدلتی، بلکہ وہ اسی طرح ہے۔ یعنی ہزاروں سال ہو گئے جس پانی کو نبوت کی ایڑی لگی ہے، وہ پانی نہیں بدلتا۔ جس صدیق کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی ہو، وہ صدیق کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ صدیق کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ پانی کو ایڑی لگتی ہے تو پانی نہیں بدلتا، کیونکہ نبی کی ایڑی لگی ہے۔ اور ادھر 1400 سال ہو گئے جو صدیق نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے، اور جو 23 سال نبی کے ساتھ رہا ہے وہ کیسے بدل گیا؟ یہاں پانی نہیں بدلتا۔ اس بات پر غور تو کریں۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی شان ہر طرف سے چمک رہی ہے۔ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا۔ اللہ تعالی نے رسول اللہ کو بھیجنے کے لیے جگہ کا بھی انتخاب کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے مصطفیٰ دے دے، فیصلہ ہو گیا تجھے دے دیا۔
اب آپ دیکھیں کیسے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل، دوسرے بیٹے کا نام اسحاق۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، اور باقی سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کا معنی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ ساری اولاد اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسحاق ہے، اور اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب ہے، اور یعقوب کے بیٹے کا نام یوسف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے سیدنا اسماعیل ہیں، اور دوسرے بیٹے سیدنا اسحاق ہیں۔ سیدنا اسحاق کی اولاد میں 18,000 پیغمبر پیدا ہوئے، اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے دے دی کہ ایک بیٹے کی اولاد میں 18,000 پیغمبر ہیں، اور دوسرے بیٹے کی اولاد میں محمد الرسول اللہ ہیں، جو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ کا انتخاب بھی کیا۔ جگہیں دنیا میں 2 ہیں، ایک عرب کا قلعہ، ایک عرب کا علاقہ، اور ایک عجم کا علاقہ ہے۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ عجم کا معنی ہے گونگا، ذرا توجہ کیجیے، عجم کا معنی ہے گونگا، اور عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ۔ تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فصاحت و بلاغت والے تھے، تو جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ جگہ بھی فصیح و بلیغ تھی۔ اور دیکھیے کہ محمد مصطفیٰ کے لیے عرب کا انتخاب ہوتا ہے۔ عرب میں شہر اور بھی بڑے تھے، اس شہر کو چنا گیا جس کا نام مکہ تھا، جس کو قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ عربی میں مکہ کہتے ہیں اس جگہ کو جو ساری دنیا کا سینٹر ہو، جو ساری دنیا کے درمیان ہو، اسے مکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کا پیغام ساری دنیا کے لیے برابر پہنچنا تھا۔ تو ان کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا، جو جگہ سب سے درمیان میں تھی، جس کا نام مکہ اور بکہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے علاقے کا انتخاب ہوا۔ چنانچہ عرب میں محمد مصطفیٰ کو لایا جائے گا، اس کے بعد مکہ کا انتخاب ہوا۔ میرے بھائیوں، جگہ کا انتخاب بھی ہو گیا، شہر کا انتخاب بھی ہو گیا، اور اب برادری کا انتخاب کرنا ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 32 قبیلے تھے، اور ان ابراہیمی قبائل میں سے مکہ میں ایک وہ قبیلہ بھی آباد تھا جس کی اولاد کو قریش کہتے ہیں، جس کی اولاد کو بنو ہاشم کہتے ہیں، جس کی اولاد کو بنو عباس کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس قبیلے کا انتخاب کیا گیا جو قبیلہ بھی بڑا عجیب ہے، یعنی قبیلہ بنو ہاشم۔ ہاشم کا کیا معنی ہے؟ رسول اللہ کے ایک دادے کا نام ہاشم ہے۔ عرب میں ہاشم کا معنی یہ ہے کہ شوربہ میں روٹی ڈال کر جو آدمی مہمانوں کو کھلائے اس کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو ہاشم جو رسول اللہ کے پردادا تھے، یہ مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، نام ان کا ہاشم ہے۔ تو خدا نے عرب کے سب سے بڑے میزبان کو محمد مصطفیٰ کا پردادا بنا دیا۔ تو یہ انتخاب رسول اللہ کی وجہ سے ہوا، اور اس انتخاب پر ذرا غور فرمائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا بنانے کے لیے خدا نے ہاشم کو چنا۔ ہاشم خدمت گزار تھا، محمد مصطفیٰ بھی خدمت گزار تھے، تو پردادا وہ چنا جو پہلے ہی خدمت گزار تھا۔ اور اس پیغمبر کا دادا کس کو بنایا گیا؟ جس کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کعبہ کا متولی تھا۔ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا، تو دادا وہ چنا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، 12 لڑکوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کسی کو بنایا جائے
اس کا انتخاب بھی عرش پر ہوا۔ نبی کے شہر میں، نبی کی بستی میں، نبی کے علاقے میں، نبی کے خاندان میں، غرض ہر چیز میں پیغمبر کا ذکر اونچا رہا۔ اور اللہ نے پھر کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ جس جگہ آیا اس جگہ کا نام اونچا، جس گود میں آیا اس گود کا نام اونچا، جس رات میں آیا اس رات کا نام اونچا، جس علاقے میں آیا اس علاقے کا نام اونچا، جس خاندان میں آیا اس خاندان کا نام اونچا۔ پیغمبر کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں۔ ان 12 بیٹوں میں محمد مصطفیٰ کا والد کس کو بنایا جائے، اس کا انتخاب بھی عرش پہ ہوتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام عبد العزیٰ ہے، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام عبد مناف ہے، جس کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام عبد الحارث ہے۔ چوتھے بیٹے کا نام عبد الشمس ہے۔ پانچویں بیٹے کا نام عبد اللات ہے۔ چھٹے بیٹے کا نام نوفل ہے۔ ساتویں بیٹے کا نام کرامہ ہے۔ آٹھویں بیٹے کا نام حارث ہے۔ نویں بیٹے کا نام حمزہ ہے۔ 10ویں بیٹے کا نام عباس ہے اور 11ویں بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ 12ویں بیٹے کا نام ربیعہ ہے۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر بھیجتا تو یہ میرے پیغمبر کی شان کے مطابق نہ تھے، کیونکہ حمزہ کا معنی سخت جگہ، عباس کا معنی پتھریلی جگہ، عبد مناف کا معنی بت کا خانہ، بت کا بندہ، عبد العزیٰ کا معنی بت کا بندہ، عبد الحارث کا معنی کھیتی کا بندہ، عبد الشمس کا معنی سورج کا بندہ۔ تو کوئی بھی نام میرے پیغمبر کے مشن سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد بنانے کے لیے اس کو چنا گیا، جس کا نام عبداللہ تھا، یعنی اللہ کا بندہ، تاکہ خدا دنیا کو بتا سکے کہ میرا جو سب سے بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے کے گھر میں آ سکتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری فکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا۔